बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद लाखों सलाम पर जिनकी खातिर ये दुनिया तब्दील की गई। लेकिन रूहानी मोहब्बत प्रोग्राम लिए सैयद तसद्दुक हुसैन कैलगरी स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। वाशिंगटन की ये नशरियात हैं जनाब ज़बां इंटरनेशनल की, और मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी खुर्शीदुज़्ज़मा साहब वाशिंगटन में तशरीफ़ फरमा है। आज हम नाज़रीन, जिस तरह हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम मुख्तलिफ जो है वीडियोस जो वायरल होती हैं उनके ऊपर भी प्रोग्राम्स करेंगे जो अवाम के अंदर ज़्यादा मकबूल भी होती हैं, अवाम उनके बारे में जानना चाहते हैं, सच जान के जीना चाहते हैं। आज का जो उन्वान हमने रखा है वो है कश्मीर के लिए बोलती तस्वीरें, पाकिस्तानी दिलचस्पी का सबूत। यानी पाकिस्तान के इक्तदार में रहने वाले लोग और इक्तदार से बाहर रहने वाले लोग, जो हमारे सो कॉल्ड लीडरान हैं, जो हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ जो है ना पार्टीज को फेडरल डील करती है और उन्हें लॉन्च करती है वहाँ, उसके हवाले से ये प्रोग्राम होगा। सीनियर साहब खुर्शीद जमा साहब वाशिंगटन में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने मेंशन किया है कि प्रोग्राम का जो है वो हम क्लिप से आगाज करेंगे, तो सबसे पहले हम हुकूमत जो है, बरसर हुकूमत जो है पार्टी जो पीटीआई और उसके वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो कश्मीर के हवाले से दिलचस्पी का इजहार वो कर रहे हैं, वो लफ्ज के यानी कश्मीर को यानी इस तरह यानी कोई अछूत जो है वो लफ्ज है और वर्ड के का इस्तेमाल, उस पर वो क्या तबसरा कर रहे हैं। पहले उनका क्लिप चलाएंगे और उसके बाद हम इस पर तबसरा लेंगे जनाब मोहतरम खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब से। दूसरी बात उनने की कश्मीर पे, सर आप उठा के देख लीजिए और प्लीज मुताला कीजिए कि ये कई साल हुकूमत में रहे, कितनी शदोमत से इनने कश्मीर का मसला उठाया और कहां कहां उठाया, और इमरान खान ने किस मौसर अंदाज में जनरल असेंबली में कश्मीर का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान ने इंसानी हकूक को सामने रखते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप में जो मुश्तरका अलामिया जारी करवाया और मुख्तलिफ फोरम्स पर इस इशू को उठाया। आप पूछ लीजिए, एक वक्त तो यह भी था कि वजारत खारजा में के वर्ड पर पाबंदी थी, जिक्र नहीं किया जाता था कि लोग नाला ना हो जाएं, और वो आज कहें कि इस पर उन्हें तशवीश है। जब ये मसला अरूज पे था तो तवज्जो किसने हटाई? तवज्जो उस मसले से किसने हटाई? हमने नहीं, धरने ने हटाई। ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। और फिर अगर कश्मीर की पॉलिसी पर आपको एतराज है और आपको उस पर रिजर्वेशंस है, तो मुत्तफिका करारदादों का आप हिस्सेदार रहे हैं। क्या इसी असेंबली में क्या आपने जॉइंट रेजोल्यूशन साइन नहीं किए? आपने कश्मीर पर जो गवर्नमेंट ने पेश किए, क्या आप उसका हिस्सेदार नहीं बने? और अगर आपने उस पर इत्तफाक किया और यूनानिमस रेजोल्यूशंस आपने पास किए, तो फिर तो आपने इत्तफाक किया। तीसरा नुक्ता जो मैं करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि सीपैक को रोल बैक किया गया। कमाल की बात है, जो जिस मुल्क के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं अभी 21 अगस्त को होके आया हूं और मेरी चीन के वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई है, वो मुतमईन है। न सिर्फ वो मुतमईन है, जो जिस मुल्क के साथ काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब, थोड़ा सा हमारे आवाज में शायद कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, लेकिन चलें बेहतर हो गई है वो। खुर्शीदुज़्ज़मा अब्बासी साहब की मैं सीधा जाऊंगा और उनसे ये सवाल पूछूंगा। एक मासूमाना सा सवाल है जी खुर्शीदुज़्ज़मा साहब, बताइएगा कि जनाब वजीर खारजा साहब अब वो दूसरी तरफ उन्होंने तोपों का रुख किया हुआ है, कह रहे हैं कि एक वक्त था कि वर्ड पर भी पाबंदी थी और रेड कारपेट का भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। जब रेड कारपेट जो है ना बिछाई जाती थी नरेंद्र मोदी के लिए, और वो प्राइवेट जेट पे आके उतरता था सीधा जो है वो रायगंज के अंदर, और कश्मीर के मामलात को, कश्मीर के बैनर्स को उतारा जाता था, कश्मीर के नाम को हटाया जाता था। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपको, आपके टीवी नाज़रीन को मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। शाह साहब, ये जो आपने क्लिप्स के प्रोग्राम का इंतखाब किया,
یہ بڑی زبردست آپ چیزیں چوز کرتے ہیں، اور یہ محترم ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کے ورڈ پہ پابندی ہوتی تھی ان کے دور میں، اور ہمارے دور میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت بڑا موقف اختیار کیا۔ ایک تو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ہمیں یہ جنرل اسمبلی کی جو تقریر ہے یہ لے بیٹھی ہے، جدھر آپ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں ٹاک شو دیکھیں اینکر دیکھیں تجزیہ نگار دیکھیں جو حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے الفاظ دیکھیں، بس وہ گما پھرا کے کہہ رہے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر کو اگر کسی حکومت نے ہلایا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ہلایا ہے جی۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ جو کلپ آپ نے چوز کیا ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد میرا خیال ہے یہ وہی کلپ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، بالکل ایسا ہی کانفرنس کی تھی اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ تو اب بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جس وقت بھی آپس میں جھگڑتے ہیں یہ نادان پاکستان کے سیاستدان تو یہ جو ہے یہ کشمیر کے لفظ کو یوز کرتے ہیں اور اپنی ذاتی ضرورتوں کی خاطر یعنی ان کی سیاسی بے ایمانی کہہ لیں آپ یا اس کو آپ ان کی مذہبی بے ایمانی کہہ لیں، بہرحال پاکستان کے سیاستدانوں نے کشمیر کے اوپر اپنے موقف پہ بے ایمانی سے 72 برس ہو گئے ان کو، یہ اس سے نہیں ہٹے آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ تو اگر کوئی رسمی تقریر ہو بھی گئی جی وہ تقریر عمران خان صاحب نے اگر کی تو اس کا ایک ٹکے کا کوئی فائدہ مجھے آپ دکھا دیں یا کوئی بندہ دکھا دے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ہے، تو یہ جو سفارتکاری یہ جو کام ہے یہ صرف کشمیر کا نام جو ہے بیچتے ہیں بوقت ضرورت، اور اب جب ان پہ تھوڑی مشکل آن پڑی تو یہ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ اپنے پراپیگنڈے میں ان چیزوں کو ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ باقی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جی ریڈ کارپٹ پہ بھی استقبال ہوتا رہا، بالکل ہوا شاہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، ریکارڈ کے اوپر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، دونوں جو سیاسی سوچ رکھنے والی قوتیں ہیں پاکستان کے اندر، ساری سیاسی قوتوں کو میں کہوں گا کہ ان سب کا کشمیر کے اوپر جو موقف ہے وہ بے ایمانی پر مبنی ہے، مکمل بے ایمانی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ سیاسی بے ایمانی کہہ لیں، دینی کہہ لیں، سماجی کہہ لیں، معاشرتی کہہ لیں، بہرحال اس بے ایمانی سے انہیں باہر نکلنا چاہیے، اور یہ باہر اس وقت تک نہیں نکل سکیں گے کیونکہ پاکستان کے اندر تو ہمیشہ رسا کشی رہی ہے جی اقتدار کی، اور جمہوریت اور مارشل لا کی مار کا آرا ہی رہی، ان کی اپنی جنگ کا نہ ختم ہونے والی جنگ ہے اس ریاست کے اندر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ اسی طرح لان تان ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے۔ اور مگر مجھے ان سے یہ گزارش ضرور ہے کہ آپ اپنی سیاسی بے ایمانی کرتے وقت کم از کم کشمیر کے لوگوں کا نام یا کشمیر کا نام نہ لیا کریں۔ آپ کا کام بولتا ہے، وہ ثبوت دیتا ہے کہ آپ نے کشمیر کے لیے کب اور کیوں اور کتنا کام کیا۔ رائٹ، دیکھیں دوسری طرف ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کہ یہ تو حکومت جو ہے نا، حکومت کے وزیر خارجہ صاحب جو ہے نا وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونائیٹڈ نیشن کے اجلاس میں جب ان سے میں نے یہ کوسچن کیا تھا کشمیریوں کے حوالے سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیری تو بالکل متحرک ہیں، یہی جو پلاٹ ہے ہم اس کو آگے لے جائیں گے۔ کسی دن وہ بھی کلپ ہم پیش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو کتنا با اختیار بنایا گیا ہے۔ ایک جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم گزرے ہیں وہ یہ کہتے تھے جی کہ میں مری کی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے میرے گودے جو ہے، سکندر حیات صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے گودے ختم ہو گئے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے وابستگیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے کشمیر کے مسئلے کو حل کروا کے دیں گے، اور ہماری یہ لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے۔ ایک وقت ناظرین جو ہے نا ایک اور کلپ آپ کی سامنے پیش کرنے سے پہلے تھوڑے سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے، کیا خرافات، کیا کیا جو ہے نا انہوں نے جہاز سے جو تصویریں پھینکی، کیا کیا کیا، وہ ساری چیزیں اس طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک کلپ جو ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ کلپ جو ہے سچ جان کے جینے کا، یہ نام ہے زما انٹرنیشنل ٹی وی کا،
اور ہم یہ ہمیشہ آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں چیزیں رکھا کریں گے، اور آپ ذرا باشعور ہو کر ان چیزوں کا فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ لوگ کیپیبل ہیں جو ہمارے کشمیر کو جو ہے نا، یا جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کی طرف جو ہے نا ہمیں لے جا سکتے ہیں، یا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت ان کا بیانیہ کیا تھا محترمہ کے حوالے سے، وہ کلپ ایک ماضی کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج اے پی سی جب آتی ہے تو کس پیار اور محبت کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور بلاول زرداری صاحب، یہ آپس میں کتنے پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہیں، اور کس طرح عوام الناس کو جو ہے وہ ٹوپی گھمائی جا رہی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی جان کر جینا بڑا ضروری ہے۔ پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا وہ کلپ چلائیے گا جو محترم نواز شریف صاحب جو ہے نا محترمہ کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہمیں کہتی ہے گیدڑ ہے گیدڑ، بھائی آپ فیصلہ کرو، میں گیدڑ ہوں؟ میں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں، گیدڑ تو نہیں لگتا نا میں۔ یہ گیدڑ کہتی ہے ہمیں، اور پھر کہتی میرے پیچھے سب پڑ گئے ہاتھ دھو کر۔ میرے دوستو یہ تو پاکستان کی سخت ترین دشمن ہے، آپ کس کے چکر میں پڑ گئے ہو سب لوگ؟ خدا کے لیے کچھ اپنی آنکھیں کھولو، یہ پاکستان کو برباد کرنے والی پارٹی ہے۔ اور آج نواز شریف نے اس پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملایا؟ اس لیے کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کا خاندان اقتدار کی خاطر نے پاکستان کو توڑا ہے، تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ بولو میں نے صحیح کہا یا غلط؟ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں نے اگر ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ٹھیک کیا؟ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو کیا ٹھیک کیا؟ یہ عوام سے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آج کی جو ہے محبت کہاں تک پہنچ چکی ہے، اے پی سی سے مخاطب ہو کر وہ زرداری صاحب کو جو ہے نا لیڈر سمجھ رہے ہیں، لیڈر مان رہے ہیں، اور لیڈر کا خطاب دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب لیڈر ہیں۔ یہ ہے آج کی وہ جھوٹی سیاست جس سیاست نے عوام الناس کو پشیمان پریشان کر رکھا ہے، اور آوے آوے جاوے جاوے کے نعرے عوام الناس لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام کا جو ہے نا بہت سارے لوگ حصہ ہیں، لیکن میرے ایک بڑے درینہ دوست ہیں جناب رشید طائری صاحب، وہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بڑے متحرک باغ ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح جناب سب کے نام شاید تو میں نہ لے سکوں، آصف منچ صاحب، محمد وسیم خان صاحب، ہارون کیانی صاحب، اور جناب سردار رشید طائری صاحب کے ساتھ ساتھ سید حسن جعفری جو ہے نا عمان سے وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، خورشید الزما عباسی صاحب، افتخار کیانی صاحب، اور نذیر گیلانی صاحب۔ میں نذیر گیلانی صاحب کا یہاں ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ایک اکیلا سفیر کشمیر، ایک اکیلا شخص ایک ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ لے کر یونائٹڈ نیشن کے اندر ہماری آواز ہے۔ ڈاکٹر نذیر گیلانی، ہی از ڈوئنگ مارولس جاب فار دا کشمیر۔ ہم سب لوگوں کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، یقیناً ان کو بھی ہم اسٹوڈیو میں لائیں گے کسی دن، لیکن آج چونکہ اس تصویر کے اوپر سینئر صاحب خورشید الزما صاحب سے میں تبصرہ لوں گا کہ جناب یہ محترم نواز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں محترمہ کے حوالے سے، اور آج اے پی سی کہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے مولانا فضل الرحمان پیلی پگڑے والی کی طرف۔ جناب جی شاہ صاحب، یہ کلپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جب محترمہ بے نظیر وہ گلا کر رہے تھے اس کلپ میں کہ مجھے وہ گیدڑ کہا اس نے، یہ آج آپ دیکھ لیں کہ گیدڑ اور بکریاں ضرورت کا جب وقت آتا ہے تو یہ ساری برادری ایک ہو جاتی ہے۔ یہ سیاستدان پاکستانی ریاست کو چلائیں گے، اور اگر ان سے کشمیری یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کے لیے کوئی کام کریں گے، تو میں اپنے کشمیری قوم سے یہ گزارش کروں گا، بھائی یہ 1947 سے آج تک یہ کبھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں جی جو آج کل اندر ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے، یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہہ رہے تھے، تو وہ زرداری کو کہتے تھے کہ اس کا پیٹ چاک کر کے میں پیسے نکالوں گا۔ بالکل، تو مگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ورنہ ناظرین کو ضرور اس کی جو ہے آج آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاسی مجبوریاں، اور پھر یہ اس بندے کے ساتھ دوبارہ بیٹھے ہیں زرداری کے، جنہوں نے ایک بار ان کو مل کے حکومت بھی بنائی تھی،
اور تیسرے ہی دن ان کے وزراء کو فارغ کر دیا. اور پھر جب لوگوں نے پوچھا زرداری صاحب سے, مداری صاحب سے کہ جی یہ کیا کر دیا آپ نے, تو انہوں نے کہا جی کہ سیاسی معاہدے جو ہوتے ہیں, یہ جو کچھ ہوتا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی. تو اب آپ یہ دیکھ لیں ان کی دلچسپی, اور یہ خود ہی دیکھیں ان کی سیاست کا معیار دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں کہ لیڈر خود کو گیدڑ کہہ رہا ہے عوام میں کھڑا ہو کے. اگر ان کے پاس نواز شریف صاحب, بلکہ میں یہاں پہ روک کے آپ کو یہ کہوں گا, تصدیق لے رہے ہیں کہ میں گیدڑ لگتا ہوں, مجھے سب سے پیاری ویڈیو میں جو چیز لگی میاں صاحب کی, وہ ساتھ میں اپنا سر بھی کھجل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے گیدڑ کہہ رہی ہے, کیا میں گیدڑ لگ رہا ہوں؟ تو یہ آپ ان کی سیاسی ویژن کا اندازہ کر لیں کہ یہ کسی ریاست کا وزیر اعظم بن کے تو اس کو نیشنلی یا انٹرنیشنلی چلانے کی کوئی ضرورت رکھتے ہیں. اور ان کے اوپر کشمیریوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں جی, جو ایک دوسرے کو پچھلے 72-73 برسوں میں کبھی گیدڑ کہتے ہیں, کبھی چور کہتے ہیں. تو ان چوروں, غداروں اور اس طرح کے لوگوں سے ہم کیا امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے جو کچھ زرداری نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو میاں صاحب نے کیا کشمیر ہاؤس کے بورڈ اتار کے, ہمیں اس کا بھی پتا ہے. اور میرا خیال ہے اس دن مظفر آباد میں ایک ان کا جو پیلی پگڑی والا منشی ہوتا تھا, کشمیر کمیٹی والا, اب آپ اس کے جب جھوٹ سنیں گے تو توبہ توبہ کریں گے آپ کہ وہ کیا کیا کلابے ملائے اس نے. تو اس لیے ہم دیکھیں, ہم تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں جی. ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو اللہ کو سیاسی سوچ دے, مگر ستم ذریعی یہ ہے کہ ان 72-73 برسوں میں پاکستان کی ریاست 72-73 سیاستدان نہیں پیدا کر سکی. تو یہ بیچارے کوئی گنجے, کوئی بیمار, کوئی مداری, کوئی کمیشن والے مشہور ہیں, کوئی کیا, وہ کیا کریں گے جی؟ ان کو اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوتے ہیں. اور ان کی بدترین بے ایمانی یہ ہے, جب یہ مشکل میں پڑتے ہیں درمیان میں کشمیری لوگوں کو ڈال لیتے ہیں. اور اس بے ایمانی سے انہیں ہمیں باز رکھنا ہوگا, انہیں پیچھے ہٹانا ہوگا کہ آپ اپنے سر میں کھجلی کریں, اگر آپ کا بال نہیں ہے بال لگوائیں بھائی, جو آپ کے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. ہمارے کشمیر کے اوپر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ میں آج کے پروگرام کی توسط سے ان سے کہوں گا کہ یہ کم از کم یہ اگر یہ کر لیں تو ہم کہیں گے یار یہ کسی حد تک کشمیر کے مسئلے کے ساتھ مخلص ہے, ورنہ نہیں. بلکہ آپ کے بالوں کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے, وہ میں ضرور اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بناؤں گا. ناظرین, انٹرنیشنلی پالیٹکس میں جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ جب نظر دوڑاتے ہیں تو یقیناً آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب جن لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی, جیلیں کاٹی, وہ جیل کے اندر جو ہے یا تو بہت بڑی رائٹر بن جاتے ہیں, کوئی عوام الناس کے لیے وہ اپنی جو ہے آپ بیتی لکھتے ہیں, تو اس میں ایک موٹیویشنل جو ہے نا سلسلہ ہوتا ہے. یہ جب ایگزائل میں گئے تو یہ بال لگوانے گئے, محترم نواز شریف صاحب انہوں نے اپنے بال لگوانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے نا, اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہے وہ ایک ویژنری لیڈر جو ہے نا اس کے اندر کیا تھاٹس ہوتی ہیں. نیلسن منڈیلا جیل جاتے ہیں تو وہ کتاب لکھتے ہیں, کوئی اور جو ہے نا جیل میں جاتا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ سوانح عمری اور اپنے پولیٹیکل کیریئر کو جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ میں نے کہاں سے کیا کیا ہائیڈلز, کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا, عوام الناس کے لیے میں آگے سیاست میں جو ہے ان کو کیسے سمجھاؤں کہ کس طرح کرنا ہوگا. یہ ایک نواز شریف صاحب نہیں ہے, تمام تر لوگوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, یہ تمام ایک ہی جیسی جو ہے وہ پالیٹکس ہے. اور پھر ہمارے نادان لوگ آپس میں دستے گریباں ہوتے ہیں, الیکشن پہ آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں کئی دنوں تک. میں یہاں کیلگری کینیڈا البرٹا کے اندر یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ عقل کے اندھے, وہ صرف اس لیے ناراضگیاں اختیار کر رہے ہیں کہ ان کا ویژن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا سیاسی ویژن کو ہم جو ہے نا اس کو سیاسی ویژن نہیں سمجھتے سوائے خود نمائی کے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان لیڈروں کی آوے اور جاوے ان کے دروازے کھول کر ان کو جو ہے وہ گلے میں ہار پہنا کر
یہ لوگ فخر محسوس کرنے والے ہم عوام یعنی عوام الناس سے ہم مخاطب ہیں اس وقت. خدارہ خدارہ اپنے قبلے کو درست کیجیے اور خدارہ یہ جان کے جیجیے کہ جناب یہ سارے لوگ ایک ہی تھالی کے جو ہیں بیگن ہیں, ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں, ان کی کوئی برادری نہیں ہے, ان کے کوئی کنبہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اقتدار کے حصول کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اور جب تک آپ بیوقوف بنتے رہیں گے معذرت کے ساتھ اسی طرح یہ آپ کو استعمال کرتے رہیں گے. آپ نے اپنے اندر وقوف ڈالنا ہوگا, آپ نے اپنے اندر ویژن ڈالنا ہوگا, شعوری بیداری سیاسی بیداری ڈالنی ہوگی, تب جا کے ہمیں جو ہے نا سمجھ آئے گی ان کے کھیل کی. اب تھوڑی سی یہاں ایک اور کلپ جو ہے وہ میں پروڈیوسر مطیع الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ پیلی پگڑی والے مولوی صاحب فضل الرحمان صاحب جو براجمان رہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے نام پہ اور کشمیر کے جغرافیہ سے واقف نہیں ہے ناظرین, یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور اب کیا کر رہے ہیں, بیکی باتیں اب کیا کر رہے ہیں, پہلے کیا کرتے تھے, ذرا وہ کلپ چلائیے گا, اس پر ہم تبصرہ کریں گے. کشمیر پر ہمارا موقف ہمیشہ بڑا واضح رہا. لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو ریاستی سطح پر ہم سے ہوئی. اور آج جن حالات میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں ذرا تجزیہ کریں اس میں کس قدر مماثلت ہے. ہمارے ہاں فاٹا کو دستوری لحاظ سے ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی, اس کا اپنا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. انڈیا میں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی اور ہندوستان کے آئین نے اس کو یہ خصوصی حیثیت اور اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا. آرٹیکل 247 کے تحت پاکستان کے آئین نے فاٹا کو خصوصی حیثیت دی اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کے تحت ہندوستان کی یونین نے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دی. ہمارے ہاں فاٹا میں آئین کی عملداری نہیں تھی. وہاں کشمیر میں انڈیا کے آئین کی عملداری نہیں تھی. یہاں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات فاٹا میں نہیں تھے. وہاں ہندوستان کے چیف ایگزیکٹو کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے. یہاں پر صدر مملکت گورنر خیبر پختونخوا کی وساطت سے فاٹا کے نظام کو چلاتا تھا اور وہاں پر ہندوستان کا صدر جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے نظام کو چلاتا تھا. تو یہ ہم نے کیا, وہ انہوں نے کیا. دیکھ لیں جی, اب حقائق کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ماننے کے لیے لفظ کہے جا رہے ہیں کہ 257 فاٹا کو بھی اب وہاں استعمال کیا جاتا ہے, مسائل ہیں اس کو بھی ہم نے پتا ہے. مولانا صاحب کی جو باقی باتیں ہیں یہ آواز کی تھی, عرض کروں گا کہ ان کی کوئی ڈسٹرکشن آ رہی ہے. جی, اس سے پہلے ان کی جو بیانیہ تھا وہ بالکل مختلف تھا اور حصول اقتدار
کا جو جب سلسلہ ختم ہوا اور اقتدار ہاتھوں سے جاتا رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کرسی پر براجمان نہیں ہے آج، اور آج کشمیر کے بارے میں بھی وہ جو ہے نا دلچسپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی تو ہم سے مراد وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ کشمیر کے چیئرمین رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے۔ میاں تنویر مغل صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن 2 سال میں جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ 72 سالوں میں نہیں کیا۔ بالکل جناب، یہ 400 دنوں سے اس وقت جو مسحور کشمیری ہیں، جو اس وقت ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یعنی اس کو اگر لفظوں میں بیان کریں تو سوائے دکھ اور افسوس کی کچھ نہیں ہوتا ناظرین۔ خواتین کے ساتھ عصمت دری، ان کے ساتھ جو ہے نا گینگ ریپس جو ہے، وہ جو گینگ ہے، میں گینگ ورڈ جب کہتا ہوں تو یہ آرمی کی گینگ ہے جو من پسند جگہوں پہ جائیں گے، مردوں کو بند کر دیں گے اور خواتین کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک گنونا جرم کریں گے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ ہر چیز پر پابندی ہے، میڈیا تک کی چیزوں پر پابندی ہے، صرف ان کا ہی من پسند میڈیا جو ہے وہ ہندوستان کا ہی چلایا جا رہا ہے، جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ all is well, nothing happening. So اب اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا ظلم و ستم کی، بالکل جی آپ کے مغل صاحب، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کشمیر پر 2 سالوں میں۔ لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے، ہم نے اصل میں اس کا حل کی طرف جانا ہے حفیظ الزمان صاحب، کہ حل یہ تھا کہ کوئی ویژنری لیڈر وہاں فیڈرل کے اندر ہو، جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، پر ریاستوں کا کوئی بھائی نہیں ہوتا، ریاست ہوتی ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ وکیل بھی ہیں اور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا جو ہے نا فریق بھی ہیں، اور انہی سیاستدانوں سے ہم کشمیریوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں گزشتہ 72 سالوں سے، اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ جب اقتدار جاتا رہا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی گھاٹ سے بکری اور شیر نے پانی پیا۔ ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی گھاٹ سے ان کی اولادیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، پیار محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم صفدر اور ساتھ میں جو ہے نا زرداری صاحب کا بیٹا جناب بلاول زرداری، وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں شیریں شکر ہو کر اب اقتدار کے حصول کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ تاکہ عمران خان کو شکست دے کر، عمران خان کو نیچے اوور تھرو کر کے کوئی ایسا طریقہ کہ اقتدار دوبارہ سے جو ہے وہ گھر کی لونڈی بنے۔ تو ان لوگوں سے ہمارے کشمیر، آزاد کشمیر کو، جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے یا عذاب کشمیر ہے، جو بھی اس کو نام دے، مختلف نام دیتے ہیں لوگ، تو اس میں ہماری جو توقعات لوگوں نے لگائی رکھی ہیں، جو لوگ توقعات باندھے ہوئے ہیں، وہ کب تک اور انہیں کیسے قبلہ درست کرنا ہوگا حسن زمان صاحب؟ اچھا شاہ صاحب، یہ جو ابھی آپ نے مولانا صاحب کا کلپ چلایا، دیکھیں جی، میں ایک بات آج اس پروگرام میں بلا شبہ یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے واحد سیاستدانوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جنہوں نے بہت ہی پیارا نام پایا پورے سیاسی کیریئر میں، اور وہ ان کا نام نامی اس میں گرامی مولانا ڈیزل ہے جی۔ ان کو مولانا ڈیزل بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب انتخابی مہم کے دوران، اور پھر میرا خیال ہے شاید اسمبلی فلور پہ بھی ایک بار وہ کہہ گئے تھے کہ اس بار کی اسمبلی میں ڈیزل نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی۔ دیکھیں جی، مولانا صاحب کی سیاست کے اندر اگر کوئی ان کی کامیابی ہے تو وہ یہ ان کا نام ہے، جو انہوں نے نام کمایا ڈیزل کے نام سے۔ تو یہ جب سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی، اس سیاست میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، مگر اخبار سے وابستہ تھے، ذرا ڈیزل کی تھوڑی کہانی اندر والی بھی بتا دیں۔ اچھا نہیں، وہ بس صرف دیکھیں جی، اگر میں ان کی یہ سیاسی کاوش کی تعریف نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ان سے انصاف نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں گیدڑ ہوں، میاں صاحب کے پہلے کلپ میں میاں صاحب نے اعتراف کیا نا کہ جی مجھے گیدڑ کہہ رہی ہے، رائٹ۔ اور اسی طرح مولانا صاحب نے بھی پاکستان کی خدمت کی سیاست میں اور دین میں اور کشمیر کمیٹی کے لحاظ سے، تو پھر انہوں نے بھی بڑا اچھا نام پایا ڈیزل۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اکثر ٹاک شوز میں اور جو وہ مزاح طنز و مزاح کے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں
ان کی اچھی خاصی شہرت ہے. تو Right. باقی مجھے مولانا کی کسی بات سے اس لیے شکوہ نہیں ہوگا کہ مولانا کی ان کی بنیادی جھوٹ ہے، فریب ہے. ان کی سیاست کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ادھر کو ہی رہے ہیں جدھر کو اقتدار رہا ہے. یہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو آج اگر جب میرا خیال ہے دوسرا کلپ جب آپ سنیں گے تو اس دوسرے کلپ میں یہ مشرف کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، اور اس کلپ میں انہوں نے فاٹا کا بھی ذکر کیا. جی. اور اگر آپ ان کے پرانے ویڈیو نکال کے دیکھیں جس کو فاٹا کو دی جا رہی تھی حیثیت، تو یہ آگے تھے کہ جی بڑا اچھا کام ہو گیا. اب اس طرح کے جھوٹوں، چوروں، مکاروں، غداروں، سیاستدانوں سے اگر کشمیری امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ کریں گے، تو میں ایک بار نہیں 101,000 بار کہوں گا کہ جب آپ ان لوگوں کی تقاریر سنا کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کیا کریں کہ یہ شیطانوں کی بولتی تصویریں ہیں جو ریاست پاکستان سے بھی وفا نہیں کر رہے. تو کشمیر کا مسئلہ تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں مشرف نے بھی کہا تھا کہ میں مولانا کو بلا کے پوچھا تھا کہ کشمیر کے لیے کچھ بتائیں، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور آج کل مولانا کہہ رہے ہیں مشرف کو پتہ نہیں تھا. اب اس طرح کے دیکھیں، جہاں وہ کہتے ہیں نا سیاسی اخلاقیات بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عوام میں جانے کا. Right. تو یہ تو اللہ کے فضل سے ان کے پاس تو سیاسی اخلاقیات کیا، ان کو معاشری اخلاقیات کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ ان جیسے لوگ انہیں ملے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی شاہ صاحب آزاد کشمیر کے اندر مولانا نے بھی اپنی دکان جا کے کھولی ہے، وہاں انہوں نے بھی اپنی تنظیم بنا لی. اور اس دن یہ جھوٹ بول رہے تھے اپنی تقریر میں، اور وہ جو علماء اور مولانے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. جب اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہوگی، جب ان کو مولانا کا لفظ اپنے نام سے ہٹا کے ان کو ڈیزل کا لفظ ایڈ کر دینا چاہیے، وہ زیادہ صوبے گا ان کے ساتھ. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز جو علمی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کی اجازت سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے کہ مولانا کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے استاد. شعوری بیداری ہم چاہتے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. طلب العلم کل فریضۃ علی مسلم والمسلمات، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھیں، آپ ہمیں سکھائیں. یہ ذرا جانیں، ہم لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ علم جو ہے، مولانا لفظ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو میرے استاد، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا استاد منافق ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا استاد چور ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا استاد کرپٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا استاد اقتدار کے حصول کے لیے جدوجہد کرے اور آپ کو کھڈے لین لگائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں. اور ہم لوگ اندھی تقلید میں جو ہے، سیاستدانوں کی اندھی تقلید کے اندر جو ہے وہ گھسے چلے جا رہے ہیں اور تولیہ صابن لے کے جا رہے ہیں. لگتا ہے وہیں پہ ہمارا سب کچھ ہونے والا ہے. حالانکہ اس وجہ سے، اس سیاسی جو ہے نا وجہ سے ہم آپس میں اختلاف رکھ کے رشتوں کی بھی اہمیت بھول جاتے ہیں، رشتوں کو بھی جو ہے نا کھڈے لین لگا دیتے ہیں. اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بے شعورے ہیں. ہم نے اپنے شعور کو دوام دینا ہے، ہم نے اپنے شعور کو جگانا ہے کہ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. سیاستدان اتنے عظیم نہیں ہے. جناب شاہ صاحب پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا اگلا کلپ جو ہے وہ پلے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کی اجازت سے میں ان کو کہوں گا کہ وہ پلے کریں. اس میں انہوں نے ایک اور زبردست بات کی ہے، وہ بھی ذرا آپ ایک اور بات جی، اور ناظرین سچ جان کے جیے. جی، یہ بین الاقوامی 9/11 کے بعد بین الاقوامی قوتوں کے دنیا میں جغرافیائی تبدیلیوں کا نقطۂ آغاز ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی عنوان رہ گیا ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے.
इंसानी हुकूक का मसला हर जगह है, वहां पर है जो हमारे यहां भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम वहां पर रियासत को दहशतगर्द कहते हैं और यहां पाकिस्तान में कबायलियों को दहशतगर्द कहते हैं। इस सूरत हाल में इंसाफ कहां तलाश किया जाए, अपना रोना कहां रोया जाए, किसके सामने फरियाद रखी जाए, मैं किसके हाथ पे अपना रहू तलाश करूं। वाह और सुबहान अल्लाह, जो है ना, किसके हाथ में मैं वो क्या तलाश करूं जी। खुशू जमान साहब, लहू, क्या कहेंगे आप? अब ये देख लें आप, इससे बढ़ के मतलब देखें किस तसलसल से वो झूठ बोल रहे हैं और इतने प्यार से झूठ बोला जा रहा है। और वो कहते हैं जी कि उन्हें इंसाफ चाहिए, किससे वो इंसाफ मांगे और किसके हाथ पे वो लहू तलाश करें कश्मीरियों का। और फिर वो ये भी कहते हैं कि आप इन चोरों के साथ हमें कहते हैं हम बैठे। वाह जी वाह मौलाना, आपने कमाल कर दिया। जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं उनको भी आज मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप वो भी अपने ईमान के लिए अपनी तस्दीक कर लें कि अगर आप किसी के इमाम हैं तो ऐसी इमामत से बगावत अच्छी है जी। ये मैं इनके मानने वालों को ये भी गुजारिश करूंगा कि 2 टके की दुनियावी जिंदगी के लिए, 2 टके के ओहदे के लिए इन्होंने दीन भी बेच दिया, सियासत भी बेच दी और सब कुछ बेच दिया। जब अल्लाह ने आपके हाथ में कश्मीरियों के लिए बात करने का मौका रखा था, उस वक्त तो आपको साम सूंघ गया था मौलाना, और आज आप भूखे हैं। तो अपने इस पेट, इस दोजख को मारने के लिए क्या क्या फराड कर रहे हैं। अब मैं अल्लाह ताला से इनकी हिदायत के लिए दुआ करूंगा। और वाकई जिसने इनको डीजल का नाम दिया है वो भी कोई उस्तादों का उस्ताद है। तो इसलिए इस तरह के लोगों से हमें खैर की तवक्को करना या किसी और चीज का कहना, ये हमारे सोच पहुंच से बहुत दूर है। जी शाह जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी जनाब। और मैं समझता हूँ कि देखें, यहाँ एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब इक़्तिदार में थे तो कश्मीर के जुग्राफिया से भी नहीं उनको जो है तारफ था। और यानी यहाँ तक कि क्या जो है वो कश्मीर के हवाले से कहाँ कहाँ जो है ना उन्होंने वो TADA बनाए, जिसको मौलाना डीजल का नाम इसलिए दिया गया। ये नाजरीन थोड़ा सा इस पे भी ज़रा तहकीक कीजिएगा तो आपको सच जो है वो सामने आएगा कि मुख्तलिफ दौरे जो घर में बैठ के होते थे और डीजल का जो है वो TADA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डिनर अलाउंस जो है वो लिया जाता था गवर्नमेंट से। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डीजल जो है वो उसके परमिट भी इन्होंने जारी किए मुख्तलिफ लोगों को, और उसके अलावा इन्होंने अपना डीजल जो इस्तेमाल किया जिससे वो ये डीजल कहलाए और रहती दुनिया तक ये डीजल कहलाएंगे। कि यानी ये जो है दौरे आज जो है ना वहां जा रहा हूँ यहाँ, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह खुर्शीद जमान साहब ने आपके सामने सस का एक फ्रॉड आपके सामने रखा था, जो कश्मीर लिबरेशन सेल के नाम से एक जो है सेल बना हुआ है, और जिस सेल का ये जिम्मेदारी है, जरा उसको भी जानिएगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या थी। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि नाजरीन, जो जम्मू कश्मीर के लोग जो महसूर हैं, महकूम हैं, मुनकसम जो रियासत है, उनके लिए राह हमवार करना, जदोजहद की राह हमवार करना, उनके लिए जो है वो फंड्स एलोकेट करना, जब वो कहीं वहां से लुटे खुटे आए तो उनके लिए यहाँ रेजिडेंट का बंदोबस्त करना। एम आई राइट सर? या दैट्स राइट। अच्छा या साहब, जो अगला आपका क्लिप है, पता नहीं आप अगला कौन सा आपका क्लिप है, वो भी मौलाना के शागिर्द लगते हैं। वो साहब मेरा ख्याल है ये कोई शहीद भट्टो फाउंडेशन ने कोई सेमिनार कराया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी मौलाना के शागिर्द रखते हैं। अच्छा, इनका झूठ देखें जी, इनकी स्टडी देखें कश्मीर के ऊपर, और उसके बाद आप इनको और इनकी पार्टी को, इनकी फाउंडेशन को मुबारकबाद दें
बल्कि इनसे तो इस इल्म के बाद इनकी पाकिस्तानियत भी वापस ले लेनी चाहिए कि हमारे मिलिट्री डेमोक्रेसी वाले भी एक है ना सियासतदान आजाद कश्मीर के अंदर, तो इसी तरह ये चीजें बस देख लें ये पाकिस्तान के अंदर भी, और वो क्या कह रहे हैं उनके मुंह से सुनने के बाद उस पर हम तबसरा करेंगे जनाब। जी शाह। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ लोगों की जो लाइल्मी है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। उस किताब में भी लिखा है और जगह भी मैंने पढ़ा है कि 1985 में जब यहाँ के आखिरी कायदीन जेपी के मिलने के मोहम्मद खान चलेजो को जो वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी राइट्स की बात करने आए। तो उन्होंने कहा किसके राइट्स, कौन से राइट्स, आपके पास राइट्स है नहीं है? तो उसको इल्म ही नहीं था कि जेबी का क्या स्टेटस है और क्या सूरत हाल, बल्कि इतनी कन्फ्यूजन है कि लोग यहाँ के वो चतराल, सवात, कागान को भी जेबी समझते हैं। बहुत से लोग पंजाब में उनको पता नहीं है फ़र्क क्या है। बल्कि एक जगह ये भी लिखा हुआ था कि एक डीसी को गिलगित ट्रांसफ़र किया गया तो वो पेशावर चला गया। उसने समझा शायद पेशावर से कोई करीब फासला बनता है गिलगित का, हालांकि वहाँ से भी बहुत दूर है। तो ये सूरत हाल है यहाँ जेबी के बारे में। तो मैं इसकी जितनी तारीख मैंने पढ़ी है मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र होगा, हमारी जो पार्टी का नुक्ता नज़र होगा। हमारे चूँकि स्टालवार्ट बैठे हैं, पार्टी स्पोक्समैन बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है वो ये है कि 1846 में अमृतसर में जो एग्रीमेंट हुई थी, कश्मीर को जो दिया गया डोगरा सरकार को, उसमें 75% से ज़्यादा इलाका जो मौजूदा जेबी है वो उसमें शामिल नहीं था। वो उसमें बिल्कुल कश्मीर का हिस्सा ही नहीं। और फिर आपने देखा कि ये बाद में जो अंग्रेज़ ने जो, चूँकि ये एक ऐसे खित्ते में है, स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है, इतना खूबसूरत है, इसको ट्रैकर्स लाइक करते हैं, हाइकिंग करने वाले लाइक करते हैं, क्लाइंबर्स लाइक करते हैं। और फिर उस वक्त जो थी सूरत हाल, 3 जो बड़ी माउंटेन्स रेंज है दुनिया की, हिमालयास, काराकोरम, इस वैली के ये बीच में आता था, तो इसकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी थी। और फिर क्योंकि रशिया एक उभरता हुआ ताकत थी, जार की उभरता हुआ साम्राज्य था जो बरतानिया को चैलेंज कर रहा था, तो अंग्रेज़ ने फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, बनाए गिलगित स्काउट्स बनाए, फिर गिलगित तक हेडक्वार्टर दे दिया। लेकिन फिर 1935 में एक महाराजे को मायदे के तहत ये गिलगित का हिस्सा भी वापस इसको कश्मीर का बना दिया। लेकिन अब ये जो एक ज़बरदस्त किस्म की कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान भी इसको कश्मीर का हिस्सा तस्वर करता है, इंडिया भी तस्वर करता है, यूएनओ भी तस्वर करती है, क्योंकि तमाम करारदादों में ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन अगर आप तारीख देखें तो जब वहाँ के स्काउट्स ने, बहादुर लोगों ने अपनी जद्दोजहद के साथ उसको आज़ाद किया और पाकिस्तान से लाग का फैसला किया, जो कश्मीर, जो कराची में मायदा हुआ था, उस मायदे के बाद तो ये किसी लिहाज से कश्मीर का हिस्सा ही नहीं रहा। और आज़ाद कश्मीर ने मतलब अपनी सोवरेनिटी जो है वो विड्रॉ कर दी, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। माजी में भी ये ड्यूल सोवरेनिटी के तहत जिस पर हुकूमत की जाती थी, बरतानिया की साम्राज्य भी करता था और कश्मीर का, और आज़ाद कश्मीर। जी शाह साहब, जो है वो मेरा मासूमाना जो सवाल बनता है, प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले उसको ऑफ कर दें। अच्छा, ये मौसूफ जो है ये भट्टो शहीद फाउंडेशन है, उससे खराब कर रहे हैं और लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। आप इनके अपने इल्म का अंदाजा लगा दीजिए कि ये जीबी को, जीबी अब्रिविएशन है गिलगित बल्तिस्तान का, जीबी को कॉन्स्टेंटली वो कर रहे हैं जेबी। नाज़रीन गौर से सुनिएगा, ये इनकी इंफॉर्मेशन है, जेबी। आई डोंट नो कि उनके नजदीक जेबी क्या चीज होगी, जे से तो ये नहीं बनती, जीबी है गिलगित बल्तिस्तान। ये पहली जो है करेक्शन, वहां बैठे हुए कोई बंदा ना उनको बता रहा है, ना उनकी अपनी इल्म इतनी है कि वो ये समझें कि किस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं। बात को यहाँ मैं एक और बताऊं कि एक नशा होता है दूसरों को डोमिनेट करने का, कि वो स्टेज पर भी आए, स्टेज पर उनके आगे माइक हो, वो बातें भी करें और थोड़ा सा कंगा शंगा फेर के लोगों को इम्प्रेस करें।
جی انہی معاملات میں جو ہے ان کے پاس کوئی شعور یا علم نہیں ہوتا. خورشید الزماں صاحب. جی شاہ صاحب، پہلے تو میں آصف علی زرداری کو مبارکباد دوں گا. شہید بھٹو فاؤنڈیشن کو جو چلا رہے ہیں، یہ اس کے آرگنائزر ہیں. جی تو ان کو بہت بہت مبارک کہ ان کی پارٹی میں اتنے بڑے علامے ہیں، اور پھر وہ پاکستانی سیاستدان یا سیاسی جماعتیں جو گلگت کو صوبائی حیثیت دے رہے ہیں، ان کے بھی نالج پہ ماتم کرنا پڑے گا آصف خان صاحب کے ساتھ ساتھ، کہ یہ قوم لگی ہے جی بی کو اپنا حصہ بنانے، جنہیں یہ پتہ تک نہیں ہے یہ جے بی ہے یا جی بی ہے. وہ جی بی ہے یا جے بی ہے. تو اس پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جھوٹی موٹی تاریخ پھیلائی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار پارٹی جتنی بھی پارٹیز ہیں، اگر کسی بھی پارٹی کوئی بھی سیمینار کر رہی ہے تو وہ حقائق اور تاریخ سے ہٹ کے اگر بات کرے گی تو ان کو ان باتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ کشمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے تاریخ جغرافیہ سے واقف ہیں، اور ہم کسی کو یہ تاریخی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ، اور جس بندے کو جی بی اور جے بی کا پتہ نہیں ہے وہ بندہ کیا خاک کسی کو سمجھائے گا. تو ان کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے شاگرد ہیں تو میں حق بجانب ہوں گا، اور زرداری صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے ان کو بھٹوں سے باہر نکالو. جو بھی کوئی شہید فاؤنڈیشن ہے، یہ جو کچھ بنایا ہوا ہے، یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے بھائی. جی یہ بیچارہ، وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ لمبے بندے کا عقل اس کی کدھر ہوتا ہے؟ گھٹنوں میں. زاہد صاحب نے ہماری بات کو بڑا خوبصورت انداز میں کہا. انہوں نے کہا جیکپا بادشاہ سوچ رہے ہوں گے، وہ انہوں نے جیکپا بات لکھ دیا ہے، بڑا زبردست. ان کو جیک لا کے وہ خود بھی جیک جتنے لمبے ہیں نا، وہ آصف بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، ان کو اگر آپ ذرا جیک کو مائنڈ میں لا کے دیکھیں، وہ جیک کی طرح ہی لگتے ہیں. صحیح. محمد اسلم صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کا اصولی پائیدار اور دیرپا حل حق خود ارادیت ہے، حق خود ارادیت میں ہے. کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانا یا کشمیر بھارت کا اٹوٹ ٹنگ ہے نعرے مناسب نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی بھی نفی ہے. زبردست خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، اور یہی ہمارا ناظرین کے ساتھ بھی سچ جان کے جینے کے حوالے سے یہ وہ کلپس بھی چل رہے ہیں، اور ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے یہ وہ سیاستدان ہیں جو آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. دن کو بھائی بھائی اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ منافع، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، اور جو ہے نا رات کے کالے اندھیرے میں اقتدار کی سازشیں کی جاتی ہیں کہ فلاں کو اقتدار ملے گا، فلاں کو اتنا. یہاں پہ ایک مجھے ایک ریئل ایک جوک بھی یاد آیا ہے. صاحب آپ کو جو ناظرین کو تھوڑا انٹرٹین کرتے ہیں، ہمارے آزاد کشمیر کے یونیورسٹی گزرے ہیں راجہ بسیم محمد صاحب. جی راجہ بسیم محمد صاحب بھی کچھ اسی طرح تھے جس طرح انہوں نے جے بی اور جی بی کا ان کو فرق نہیں پتا ہے. جی بی بلتستان اور جے بی ان کا جیکب آباد ہی ہوگا، یہ مزاج صاحب نے صحیح کہہ دیا. تو وہاں جو ہے نا راجہ بسیم محمد صاحب کو بریفنگ دی جا رہی ہے گلیشیئر اور سیاچین کے حوالے سے. تو وہ ان کو کہیں آنکھ لگ گئی، اسمبلی کے اندر آنکھ لگ گئی، تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے جو ہے نا ایک دم سے وہ کسی سے پوچھ رہے او یار کی رولا پایا ہے، یار کی رولا پایا ہے، ایک کون ہے گلشیر، یار مارو ہوتے ایک دم پیسے تھے، بند کرو آواز یار، گلشیر پہ ہی ہے وہ گلیشیئر سیاچین. اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسمبلیوں میں جا کر عوام الناس کے مقدر جو ہے وہ سنوارنے کی بات ان سے جانی یا سمجھی یا ان سے منسوخ کی جاتی ہے. اور دوسری طرف عوام الناس پوری جانفشانی کے ساتھ آزاد کشمیر یا عذاب کشمیر، اس کے اندر جو ہے وہ روڈیں بھی خود بنا رہے ہیں، برجز بھی اب خود بنانا شروع ہو گئے. میں آپ کو ناظرین یہ بتاؤں کہ یہاں سے ہمارے کچھ لوگ ہیں والنٹیئرلی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں نارتھ امریکہ میں بیٹھ کر، اور وہ پیسے چندہ سلسلہ اکٹھا کر کے روڈیں مختلف ملک کے اندر بن رہی ہیں، اور حکمران جو ہے ان کے کانوں پر جھو نہیں رون رہی. اور اب اگلے سال الیکشن آئیں گے تو پھر آوے جاوے کے نعرے لگیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم دشمنوں پہ اتریں گے، کہیں گے جناب وقار شاہ صاحب کا نظریہ کسی اور طرف ہے، جناب محترم زاہد خان صاحب کا نظریہ کسی اور طرف ہے.
लिहाजा मैं कौन सा इनका कदम जी, मैं कौन सा इनका रिश्तेदार, मुझे तो सियासत जो है, मैं सियासतदान हूँ भाई, मुझे तो ये मुखालफत करनी है कि ये हम नस्ल इंसानी की बदतरी की वो मिसाल बन चुके हैं, पर जितना मातम किया जाए वो कम होगा। नाजरीन, वेक अप, हमने अपने आप को जगाना है, शऊरी तौर पर बेदारी लानी है, और वो बेदारी लानी है जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस वक्त हम महफूज मुल्क के अंदर वाशिंगटन में बैठे हैं खुशरूजमा साहब, कनाडा अल्बर्टा के अंदर मैं बैठा हूँ, पुरसकून है, कोई मसाइल नहीं है, परेशानियां नहीं है, और रियासत के ये जो लोग हैं इन्हें मुलाजिम कहा जाता है, और ये उनको जॉब अपनी पूरी जो है जान पहचानी के साथ अदा कर रहे हैं। तो इस सच को हमने जान के जीना होगा। आपके जी शाह साहब, मैं थोड़ा असलम भाई के सवाल का जवाब में बल्कि यहाँ पे वकार साहब ने, मेरे वकार लाला जी, उन्होंने ये कहा है जी कि मे बी ग्रेट ब्रिटेन ना कह रहा हो, तो वो जे भी कहा है, तो उसने जे कहा है जी, जे से जट ही निकलता है, जाइल बनाने उसको कुछ कह लें तो मैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये करूंगा। अच्छा, ये मोहम्मद असलम खान साहब असल में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा नहीं है भाई, ये एक आजाद कश्मीर के लोगों ने अपनी नौकरी लगाई हुई है, फ्रॉड है ये। और ये आपको पता ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कब बनेगा भाई, यही तो हम समझा रहे हैं लोगों को पिछले लंबे अरसे से कि एक्सेशन लिबरेशन के बाद हुआ करती है, पहले नहीं होती। बिल्कुल। तो जिन जाहिलों ने अपनी किताब में ये कुछ लिखा हुआ है वो इसलिए जालत फहरा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान कश्मीर के ऊपर फुदू लगाते हैं कश्मीरियों को, इसी तरह कश्मीरी वापस पाकिस्तान को फुदू लगाते हैं ये नारा लगा के। और ये उसी का खमियाजा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी जमातें जो है वो पाकिस्तान की काम कर रही हैं। और इन अब आज़ाद कश्मीर के इन भूखे सियासतदानों ने यही देखा कि हमारी रोजी रोटी के लिए कुछ स्लोगन होना चाहिए, राइट, यार पेट ना पहियां रोटियां ते सब्बे गल्लां कोटियां, जरूरत इजाद की माँ है भाई, भूख सारे काम सिखाती है। बाकी बाकी जहां तक आपने अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बात की, बात तो वही होगी भाई कि राय शुमारी होगी, राय शुमारी के बाद जाके कहीं एक्सेशन का वक्त आएगा, उस वक्त से पहले का सब खाने पीने का एक जरिया है, फ्रॉड है, तो इनको करने दो। जिस तरह हम पाकिस्तानी देखें, ये एक तकाबली जायजा भी हो गया बिटवीन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और आज़ाद कश्मीर के। जैसे मेरे भाई तसद्दुक ने बसी मोहम्मद के बारे में कहा, वो बसी अक्सर अपने सेक्रेटरी को कहा करता था, यार जड़ा मैं साइन किया है इन्हें एक बारी वेख लई किधरे लस्सी तो नहीं लिखा गया। इसी तरह ये जेबी और बसी और लस्सी, ये इस तरह के कामिलम नादान लोग जब आपके ऊपर मुसल्लत होंगे तो उनके पास विजन तो कोई नहीं है। अलबत्ता इन्होंने अपनी रोटियां लगाई हुई हैं, एक दाव पेच खेला है, जिस तरह पाकिस्तान ही करते हैं आज़ाद कश्मीर वालों के साथ, इसी तरह आज़ाद कश्मीर वालों ने भी फार्मूला निकाल लिया, ए मारो नारा भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ते उड़ाई जाओ तो खाई जाओ। बाकी क्या किया है 72-73 वर्षों में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर, या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी की, ये तो एक जानसा दिया गया है। बाकी होगा वही होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की तयशुदा हमारी डेफिनेशन है, उसके अंदर है, हम तो उसी वक्त ऐसा बनेंगे। उससे पहले सवाल जो है वो मैं आपसे ये करूंगा, बड़ा सच्चा और खरा सवाल, वो ये बहुत जरूरी है, और अवाम नास जो हमारे में देख रहे हैं, इसके बाद भी देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, और ताकि वो ये जान के जिए कि जमीनी हकायक क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से आज तक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक ईस्ट तैमूर की तरह नहीं चली। जिस तरह ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया से अलग हुआ, कुछ महीनों के अंदर वो रियासत बन गई, आखिर क्या कमी है? खुर्शीदुज़्ज़मान साहब, 40 साल साफत पे आपकी नजर है, अखबार से आपने सिलसिले का आगाज किया था, आज टीवी चैनल अपने जो है ना के साथ वाबस्ता है, तो ये आखिर कहाँ पे खराबी है? कहाँ पे हमने जो है ना असल हकायक को लेकर जो है ना आगे आना है? किस जगह से हम लोगों की जो है ना जरूरत क्या बनती है अवाम नास की, कि लीडरों को जगाना है? शाह साहब, बुनियादी खराबी जो है उसका जिम्मेदार मैं ठहराता होता हूँ कश्मीरी लीडरशिप को, चाहे वो आर की हो या पार की हो। ठीक है, मसला और बीमारी हमारी थी
हमने क्या किया कि हमने अपने अंदर सफ बंदियां करके तो हम आलाकार बनते गए, जाती जरूरतों को सामने रखे। True. अभी आपने देखा कि इंडिया वालों ने इंडिया की ताबेदारी की, पाकिस्तान वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तानियों के की, फिर दरमियान में से इन्होंने एक और चीज निकाल ली थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अच्छा, हुर्रियत के भी दाड़े बन गए। और ये सबसे पहला कसूर कश्मीरी लीडरशिप का। उससे बड़ा कसूर एक फराड खाना खुला हुआ है जिसको आप आज़ाब कश्मीर का नाम देते हैं, इसके अंदर नौकरियां लगी हुई हैं। एक 49 रुकनी एक अदारा है, उसको इन्होंने नाम दिया हुआ है कानून साज असेंबली का। तो अगर उनको कानून, उन्होंने कोई कानून साजी की होती या उनको पता होता तो सबसे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत के ऊपर जाके पाकिस्तान को ये मशवरा न देते कि 257 जो फ्रोजन है, जो मशरूत है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेबिसाइड के साथ, कि भाई एक्सेशन होगी उस वक्त जब प्लेबिसाइड स्टेट के अंदर होगा और उसके बाद डिटरमिन होगी कंडीशंस। अब उस फ्रोजन अमेंडमेंट के ऊपर वो कह रहे हैं जी कि जल्दी करें, इसमें अमेंडमेंट करके आज़ाद कश्मीर को भी सूबे का दर्जा दे दें। Right. और इसी तरह जो बेकार जज होते हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में, वो बेकारों का और काम कुछ नहीं होता, उनको लगा दिया जाता है चंद महकमे चलाने के लिए। और जो कोई जज बेरोजगार रह जाता है वो सोचता है बैठ के कि यार मैंने सारी उम्र कोई कानून की खिदमत की है, तो इसमें से अब मेरा क्या ऐसा है, अब मुझे जो पेंशन मिलती है इसके अलावा भी मेरा प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो जब इस तरह के बेज़मीर लोग होंगे जो अपनी धरती का खुद जाके कहेंगे कि मेरी धरती का ये कर दो वो कर दो, तो इस तरह के बेज़मीर सियासतदानों, जजों, वकीलों और रियासत के शहरियों से आप उनकी पहले बात करें, बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं। तो शायद की पहली जिम्मेदारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो क़यादतें हैं, इनकी सियासी गलतियां, ज़ाती ज़रूरतें, और उसके बाद वकालत ऐसे हाथ में आ गई जिसके सियासतदान पिछले 72-73 वर्षों से एक दूसरे को कभी गीदड़ कह रहे हैं, कभी भेड़ बकरी कह रहे हैं, कभी एक दूसरे को डीजल कहते हैं, कभी मिस्टर 10% कहते हैं। अब उन बेचारे नादानों को क्या पता आपकी बीमारी का, आपकी वकालत का। तो इसलिए ये कहना इंतहाई मुनासिब है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर या हुर्रियत की क़यादत वगैरह जो भी थे, सब ने अपना खायबा लगाए रखा और अपनी ज़ाती ज़रूरतों पे कश्मीर के काज को कुर्बान करते रहे। इसी वजह से आज हम इस मकाम पे फंसे हुए हैं। और ऊपर से आपने नई तब्दीलियों की सिफारिशात भी देख ली। कोई कहता है पाकिस्तान के आइन के 1 आर्टिकल में तब्दीली करो, और एक जज है हमारा फारग बैठा हुआ आज़ाद कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो कहता है 257 में अमेंडमेंट करो। अब इस तरह के बागी लोगों को हमने लगाम देनी होगी, और उनकी कामिलमी और उनकी ज़ाती ज़रूरत के लिए हम रियासत को तो उसका हीला होलिया तो नहीं बिगाड़ सकते। शायद फेक नक्शों के ऊपर, जैली नक्शों के ऊपर आज़ाद कश्मीर की असेंबली में बड़े जनाब आपको पता है धुआंधार तकरीरें हुई, और यहाँ तक लीडरों ने कहा जी इसको जाके बैन अल-अक़वामी दुनिया से मंजूर कराओ। अबे भाई क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा, शोधा के खून के साथ मजाक करते हो। मजाक है। प्रोग्राम का 1 मिनट बाकी रह गया, हमने कमेंट्स भी पढ़ने हैं, लेकिन कमेंट्स से पहले मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूसर साहब ये कमेंट्स हटा दें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ रखनी है, और ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होगी ये बात कि एक शख्स मोहतरम नवाज शरीफ खान, नवाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ पता नहीं क्या 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 लगाते होंगे अपने साथ, वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वजारत उज़्मा पर विराजमान रहे, 4थी मरतबा पर तोल रहे हैं वजारत उज़्मा पर आने के लिए। लेकिन इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि इलाज करवाने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। ज़रा सच जान के जिए नाजरीन, आपको पता चले कि हक़ाइक़ क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि इन लोगों ने आपको फलिश बना के रखा हुआ है। आपके वोट, आपके आवे जावे, आपके जो है ना दरवाजे खोलने पर ये हुक्मरानी करते हैं। ये कखों पे आते हैं, कख इनकी जो है ना आमदनी होती है, और लाखों करोड़ों में जो है जब वापस जाते हैं तो इनकी आमदन होती है। तो क्या हम ये जानकर नहीं जी सकते
یا اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اقتدار میں یہ ان لیڈروں کی غلطی ہے تو لیڈروں کو لانے والا کون ہے خورشید الزماں صاحب؟ یہی عوام ہمارے. یہ غلطی واپس مڑ کر آپ کی طرف آ رہی ہے. If you're gonna spit on the sky, eventually it will come on your mouth. آسمان کی طرف مڑ کر تھوکنے والے ہمیشہ تھوک اپنے چہرے پر آتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. حدیث قدسی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر پر بیان کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربان جائیں ان پر اور ان کے اہل البیت پر. انہوں نے یہ کہا کہ ناکام بدبخت اور جو ہے جہنم کا ایندھن بنا وہ شخص. 3 مرتبہ یہ لفظ دہرائے اور آخر پر یہ کہا کون ہے وہ شخص؟ اصحاب نے جب پوچھا تو کہا وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. ہم نے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنے رشتوں میں کیسے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم سیاست میں کیسے ہیں, سیاست میں کن لوگوں کا ہم نے انتخاب کرنا ہے, کس طرف جانا ہے. یہ ہمارے روحانی پروگرام کا آج کا مقصد تھا. خورشید الزماں صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. اب ہم کامنٹس کی طرف جائیں گے اور ناظرین سے اجازت چاہیں گے. کامنٹس کی طرف آتے ہیں. جناب ملک سرفراز حسین ایوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سید تصدق حسین شاہ صاحب اور خورشید الزماں عباسی صاحب. لاسٹ پروگرام میں جناب جاوید عباسی صاحب آئے ہوئے تھے اور علاق کے فضائل بیان کرتے کرتے پاکستان کی جمہوریت اور آمریت پر پہنچ گئے. بڑے پہلو بدلے انہوں نے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دن میں پروگرام جوائن نہیں کر سکا. یہ سیاست نہیں بلکہ قوم کے ساتھ ڈرامہ بازی ہے. کشمیری قوم کو خود یہ ہلاک نواز دھوکہ دے رہے ہیں. مجھے ان کی شہرت پہ افسوس ہے. یہ کس سمت جا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگا کر آزاد نامی کشمیر میں. ملک سرفراز حسین صاحب آپ کا اوپینین 100 بار ریسپیکٹڈ ہے اور اس پر میں ایک خاص پروگرام کروں گا. خورشید الزماں عباسی صاحب کو میں اس دن پروگرام میں لینا چاہتا تھا لیکن کچھ چیزیں ان کے اصولی موقف کی وجہ سے وہ اس پروگرام کا حصہ نہیں بنے تھے. آپ نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر دی اور وہاں ایک لفظ استعمال ہوا تھا شہید استعمال کیا تھا کہ شہید ضیاء الحق. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اقبال کا وہ فلسفہ کہ راضی رہے خدا بھی اور راضی رہے شیطان بھی. ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہیں, ایک طرف یہ بھی شہید ہیں, تو پھر یہ شہادت کو بھی ہم نے ڈیفائن کرنا ہوگا. خدارہ شہادت کا مسئلہ نہ اڑائیں, چونکہ شہادت کا اصل جز جو ہے وہ کربلا سے سبق ملتا ہے, جن کے لیے کہا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. محمد اسلم صاحب کا کہہ رہے ہیں بالکل درست فرمایا. خورشید الزماں عباسی صاحب آج تک صحیح پاکستان نہ بن سکا. کشمیر تو بعد کی بات ہے. زمین آپ کو دیکھیں اور کشمیر کے نام پر دکانداری چھوڑ دیں. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا تصدق صاحب. بہت شکریہ جناب محمد اسلم صاحب, آپ کی یہ محبتیں ہیں. اور خورشید الزماں عباسی صاحب ہمیشہ واشنگٹن سے سچ لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں, ان کا بھی بے انتہا شکریہ. اور ہمارے ٹی وی چینل کا زماں انٹرنیشنل واشنگٹن اور کینیڈا کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کو جگاوٹ ہو, جاگ کے جئیں. ہمیں ان باکسز آتے ہیں, مختلف ایم ایل ایز بھی آتے ہیں, منسٹر لیول کے لوگوں اور ایون پرائم منسٹر کے بھی, کشمیر کے بھی. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس راز کے طور پر موجود ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں. ہم ہاتھ کیسے ہولا رکھیں جی؟ عوام کو ہمیشہ آپ بیوقوف بنائیں گے, عوام کو ہمیشہ آپ جو انگلیوں پر کھلائیں گے تو ہم ہاتھ ہولا نہیں رکھیں گے. ہم جس ڈیموکریسیز میں رہ رہے ہیں, we proud to be Canadian and Kashmiri. We proud to first of all Kashmiri and then Canadian. And Khurshid Uzama Abbasi صاحب proud to be Kashmiri and US citizen. یہاں کی ڈیموکریسی نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہم عوام تک پہنچائیں گے, چاہے اس کے لیے ہماری قربانی ہی اپنی کیوں نہ جائے. خورشید الزماں صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے. تمام ناظرین سامعین کا بے انتہا شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی اچھے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان سید تصدق حسین کو اجازت دیجیے. یہ امان اللہ.